وقت پلٹے گا ہماری قسمت کی کایا، تمہیں ہم بتائیں گے مکافات عمل کے معنی۔ خدا تمہیں غارت کرے، خدا تمہیں غارت کرے، خدا کرے تمہیں کوئی خوشی نصیب نہ ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، بار بار اس کے کانوں میں یہی الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ جتنا ان الفاظ سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتی ناکام رہتی۔ یہ الفاظ کسی آسیب کی طرح اس کے دل و دماغ پر چمٹ کر رہ گئے تھے۔ وہ پچھلے 3 سال سے یہ خواب دیکھ رہی تھی۔ 3 سال میں ایک رات بھی وہ سکون کی نیند نہیں سو سکی تھی۔ اس کے سیاہ اعمال اسے سونے نہیں دیتے تھے۔ وہ 32 سالہ خوبصورت عورت تھی، لیکن صرف ظاہری طور پر۔ اس کا باطن شر اور حسد سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو خود کے فائدے کے لیے کسی کو بھی نقصان پہنچانے سے نہیں ہچکچاتے، پھر چاہے وہ ان کی سگی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بستر سے اٹھی اور اپنے مخملی پاؤں دبیس قالین پر رکھے۔ پورا کمرہ بے حد حسین تھا، بالکل کسی ملکہ کے کمرے کی طرح۔ وہ بستر سے اتر کر بیت الخلاء کی طرف بڑھ گئی۔ سنک پر کھڑے ہو کر اپنا منہ ہاتھ دھوتے ہوئے اسے اپنا چہرہ بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے چہرے سے نحوست ٹپک رہی ہو۔ اچانک اسے لگا جیسے اس کے اندر سے کسی مردار کے گلنے سڑنے کی بدبو آ رہی ہو۔ وہ کپڑوں سمیت شاور کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی اور رگڑ رگڑ کر خود کو صاف کرنے لگی، لیکن بدبو تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اچانک وہ ہذیانی انداز میں چیخنے لگی، لیکن آج اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا، اور کچھ دیر بعد چیختے چلاتے وہ بے ہوش ہو گئی۔ وہ دونوں جڑواں بہنیں تھیں، شکل و صورت میں بالکل ایک جیسی، لیکن بہت مختلف سیرت کی حامل۔ مومنہ صوم و صلات کی پابند اور سادگی پسند تھی، جبکہ مدیحہ اس کے برعکس حسن پرست اور فیشن کے دلدادہ تھی۔ ان کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ زندگی بہت سادہ چل رہی تھی۔ بدلاؤ تب آیا جب ان کے لیے 2 بھائیوں حماد اور عماد کا رشتہ آیا۔ بڑے بھائی عماد کا رشتہ مدیحہ سے ہونا طے پایا، جبکہ چھوٹے بھائی حماد کا رشتہ مومنہ سے ہونا طے پایا۔ دونوں بھائی بے حد حسین تھے۔ حماد کو اللہ نے خداداد صلاحیتوں سے نوازا تھا، جبکہ عماد معمولی ذہانت کا حامل تھا۔ لیکن قدرت کے فیصلوں کے آگے کب کہاں کس کی چلتی ہے۔ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ دونوں بھائی الگ الگ گھر میں رہتے تھے اور ان کے والدین حماد کے ساتھ اس کے گھر میں رہتے تھے۔ اللہ نے مدیحہ کو شادی کے پہلے سال ہی ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا، جبکہ مومنہ کی ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ یار تمہارے پاس اتنا اچھا موقع ہے اپنا کریئر بنانے کا، تم اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتی؟ یہ اس کی دوست فریال تھی، جو سمجھتی تھی کہ وہ مدیحہ کے ساتھ مخلص ہے، لیکن نہیں جانتی تھی کہ اس کو تباہی کے گھڑے میں پھینک رہی تھی۔ لیکن یار عماد نہیں مانیں گے، آج کل شوبز میں کون جانے دیتا ہے۔ وہ نیم رضامند تھی۔ تو عماد کو بتائے گا کون؟ ایک دفعہ کریئر بن گیا، پیسہ آ گیا، پھر کون جانے دیتا ہے اتنی بڑی آسامی ہاتھ سے؟ ویسے بھی تمہیں دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا کہ تم ایک 6 سال کے بیٹے کی ماں ہو۔ وہ بس کسی طرح اس کو راضی کرنا چاہتی تھی۔ بات تو ٹھیک ہے، اور وہ قائل ہو گئی تھی۔ پھر میں بات کروں سہیل خان سے کہ تم اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے راضی ہو؟ مدیحہ نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ سہیل خان شوبز کی دنیا کا بے تاج بادشاہ مانا جاتا تھا، جو مدیحہ پر بری طرح فدا تھا، اور ایک پارٹی میں اس نے مدیحہ کو اپنے ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی تھی۔ کچھ دن بعد مدیحہ عماد سے چھپ کر سہیل خان سے ملنے چلی گئی۔ سہیل خان نے اسے ایک پرفیوم کی ایڈ میں کام کرنے کی پیشکش کی۔ چونکہ یہ ابتدا تھی، اس لیے مدیحہ کام کرنے کے لیے مان گئی۔ اس نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ مقبولیت اختیار کی، اور جب گھر میں یہ بات کھلی تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، لیکن اس کا حل بھی وہ سوچ چکی تھی۔ عماد، حماد، مومنہ، مدیحہ اور ان سب کے والدین سب اس وقت عماد کے گھر جمع تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری اجازت کے بغیر اس گھٹیا شعبے کو چننے کی؟ میں نے تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ ہمیشہ خود کو فراموش کر کے تمہارا اور عبداللہ کو سوچا، اور تم نے یہ صلہ دیا میری محبت اور وفا کا؟ عماد آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ عماد میرا یقین کرو، یہ میں نہیں ہوں، مومنہ ہے میری ہم شکل۔ اس نے اپنے سوچے ہوئے منصوبے پر عمل کرنا شروع کیا جب اس کے ضمیر سے آواز آئی، آگاہ ہو جاؤ کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جس روش پر تم ہو وہ اس کو بخوبی جانتا ہے، اور جس دن وہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، اس دن ان کو ان کے کیے سے وہ خبردار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔
لیکن اس نے ضمیر کی آواز کو نظر انداز کر دیا۔ بکواس بند کرو اور اپنی حاسد عورت، اور اب اگر میری بیوی کا نام لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حماد غصے سے دھاڑا۔ وہ کوئی قانون کا کچا مرد نہیں تھا، اسے اپنی بیوی پر خود سے زیادہ بھروسہ تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی پاک باز ہے۔ مدیحہ بلشرف کے پاس گئی اور لحاف میں لپٹا قرآن مجید اٹھا لائی۔ میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتی ہوں کہ وہ عورت میں نہیں مومنہ ہے، اور جب تم دیکھو کہ کوئی شخص کسی پاک باز عورت پر بہتان لگا رہا ہے اور اس معاملے میں اللہ کو گواہ بنا رہا ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس کے انجام سے ڈرو۔ مدیحہ کا قسم کھانا تھا کہ وہاں موجود سب کو سانپ سونگھ گیا اور اتنے بڑے بہتان پر مومنہ صدمے سے بے ہوش ہو کر گر گئی، جس کی وجہ سے سب کا دھیان مومنہ کی طرف چلا گیا اور ایک شیطانی مسکراہٹ مدیحہ کے چہرے پر رینگ گئی۔ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ یہ خوف انسان کو بہت سے گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور جس کے دل سے خوف خدا اٹھا لیا جائے اس کی رسی تو دراز کی جاتی ہے لیکن اس کا اختتام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ مدیحہ نے فلمز میں کام کرنے کے لیے بہت سے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کے ساتھ حرام تعلقات قائم کیے اور بہت جلد شہرت حاصل کی۔ وہ شوبیز کی دنیا میں پریوش کے نام سے جانی جانے لگی۔ اس کے گھر والے اس سے متنفر ہو گئے تھے، سب جانتے تھے کہ اس نے جھوٹی قسم کھائی تھی۔ جڑواں بہنیں جتنی مرضی ہم شکل کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ رہنے والوں کو ان کی پہچان ہو جاتی ہے۔ آج عماد کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مدیحہ نے سہیل خان کو اپنے گھر بلا لیا۔ وہ دونوں انتہائی نازیبا حالت میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے جب دروازے کے پاس ایک ہیولا نظر آیا۔ تم رکو، میں دیکھتا ہوں، سہیل خان نے مدیحہ کو کہا اور گلدان نما شو پیس لے کر آگے بڑھا۔ جہاں اسے وہ ہیولا نظر آیا اس نے بغیر سوچے سمجھے وہ گلدان اس کے سر پر مار دیا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ مقابل کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اتنے میں مدیحہ بھی وہاں آ گئی۔ اس نے کوریڈور کی لائٹ جلائی اور 6 سالہ عبداللہ کی لاش دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بچہ تو اپنی ماں کو غیر مرد کے ساتھ اتنی نازیبا حالت میں دیکھ کر پہلے ہی مر گیا تھا، اب تو بس جسم سے روح پرواز کی تھی۔ اب ہم کیا کریں گے، یہ تو مر گیا۔ یہ بے حس آواز مدیحہ کی تھی جسے اپنے بیٹے کی موت کا ذرا برابر بھی دکھ نہیں تھا۔ اس کو میں سنبھال لوں گا، تم بس فی الحال اپنے دوست فریال کے گھر جاؤ۔ سہیل خان اس موت کے کھیل کا بڑا منجا ہوا کھلاڑی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنے کیے کا الزام کب کہاں کس پر لگانا ہے۔ اگلے دن عماد کے گھر میں صف ماتم بچ چکا تھا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ عبداللہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا جا چکا تھا۔ حماد چونکہ خود پولیس آفیسر تھا اس لیے اس نے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ وہ کال مدیحہ کے، وہ اپنے دوست فریال کے گھر تھی، اور عبداللہ ویسے بھی گھر پر اکیلا رہنے کا عادی تھا، لہٰذا وہ اس معاملے سے بے خبر تھی۔ 2 دن بعد وہ تمام گھر والے آج لاؤنج میں جمع تھے۔ عبداللہ سب کو بہت عزیز تھا، ان سب کا غم بہت بڑا تھا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ کچھ پولیس اہلکار ان کے گھر آ گئے۔ سر آپ لوگ یہاں؟ حماد نے حیرت سے پوچھا۔ مسٹر حماد اندر ہیں؟ ایس پی نے حماد کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اتنے میں حماد بھی وہاں آ گیا۔ سب ٹھیک ہے؟ حماد نے حیرت سے پوچھا۔ مسٹر حماد، آپ کو اپنے بیٹے کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ ایس پی نے گویا دھماکہ کیا۔ یہ کیا بکواس ہے، اور کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ حماد غصے سے پاگل ہونے کو تھا، وہ یہ تک بھول گیا کہ وہ اپنے سینئر کے سامنے کھڑا ہے۔ تمیز سے بات کرو آفیسر، اور آپ مسٹر حماد ہمارے ساتھ چلیں۔ یہ کہہ کر اس ایس پی نے ایس ایچ او کو اشارہ کیا، جس نے حماد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگائی۔ حماد اس وقت گہرے صدمے میں تھا۔ وہ باپ جس کی جان ہی اس کی اکلوتی اولاد میں بسی ہو، کوئی اسی اولاد کے قتل کا الزام اس پر لگا دے تو کیا گزرے گی اس باپ پر؟ آپ نے ثبوت نہیں دکھائے سر، حماد نے ایک اور کوشش کی۔ یہ انگلیوں کے نشانات جو ہمیں لاش کے پاس ملے ہیں مسٹر حماد کے ہیں، یہ خون کے قطرے جو ہمیں لاش کے کپڑوں پر ملے تھے، یہ ان کی رپورٹ ہے جو کہ مسٹر حماد سے ملتے ہیں۔ مزید اس فلائٹ کی ڈیٹیلز ہیں جس پر مسٹر حماد سفر کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے اتنے ثبوت کافی ہیں، لے چلو انہیں۔ ایس پی نے ایک فائل حماد کی طرف بڑھائی اور اپنی بات کہہ کر چلا گیا۔ ایک اور طوفان آیا اور چلا گیا، لیکن اپنے پیچھے سب کچھ تباہ کر گیا۔ عماد کی والدہ بے ہوش ہو گئی تھیں اور ان کے والد سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے، نہ جانے یہ کس آزمائش کی گھڑی تھی۔ عماد کی بیل کروانے گیا تھا۔ مومنہ کے تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے، جبکہ مدیحہ ابھی تک اپنی چال بازیوں سے باز نہیں آئی تھی۔ البتہ آنسو اس کے بھی رواں تھے، بلا شبہ وہ ایک اچھی اداکارہ تھی۔ کھیل ختم کر دو، اس نے سب سے چھپ کر کسی کو میسج کیا اور پھر
کچھ دیر بعد فضا میں ایمبولینس کے سائرن کی آواز گونجی اور 2 جوان میتیں گھر کے صحن میں لا کر رکھی گئیں۔ وہ میتیں 2 جوان بھائیوں کی تھیں۔ عجیب سا سما تھا، عجیب سی وحشت تھی۔ 2 دن میں 3 میتیں دیکھنے کو ملی، عجیب سی سوگواریت تھی۔ حماد جو کہ عماد کی بیل کروا کر گھر واپس آ رہا تھا، راستے میں ان کی گاڑی ایک ٹرک سے بری طرح ٹکرائی اور وہ دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ اچانک مدیحہ کو اپنے آس پاس تعفن زدہ سی بو آنے لگی۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی تو ہر کوئی رو رہا تھا، یوں جیسے کسی کو کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا، لیکن ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مکافات عمل شروع ہو چکا ہے۔ 3 دن بعد سہیل خان تعزیت کے بہانے مدیحہ سے ملنے آیا۔ اس وقت وہ دونوں مہمان خانے میں تنہا تھے۔ مدیحہ کو اپنی عدت کا بھی پاس نہیں تھا۔ تمہارا دماغ درست ہے پریوش؟ تم نے اپنے ہی شوہر اور دیور کا قتل کر دیا۔ سہیل خان غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولا۔ ہاں، ہو گیا ہے میرا دماغ خراب، وہ تو جیسے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ لیکن تم نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ بے بسی سے بولا۔ کیونکہ نفرت کرتی تھی میں عماد جیسے معمولی انسان سے، اور حسد کرتی ہوں میں اپنی بہن مومنہ سے، جسے ہمیشہ ہر اچھی چیز ملی۔ اس نے ہمیشہ میرے حق پر ڈاکہ ڈالا۔ حماد کو میں ڈیزرو کرتی تھی، لیکن مجھے وہ نہیں ملا تو میں نے اس سے بھی حماد کو چھین لیا۔ اور عبداللہ، اسے بھی میں نے مارا ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ سایہ عبداللہ کا ہے۔ میں چاہتی تو تمہیں روک سکتی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ مومنہ کے قریب تھا، اس لیے میں نے اسے بھی مار دیا۔ وہ ہذیانی انداز میں ہنسنے لگی۔ اب کہ سہیل خان کو بھی اس سے خوف آنے لگا۔ پریس کانفرنس بلاؤ، لوگوں کو بھی تو پتہ چلے ان کی اداکارہ پریوش کس قدر عظیم عورت ہے۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ کچھ دیر بعد وہ میڈیا کے سامنے بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر مظلومیت طاری تھی۔ پریس کانفرنس میں موجود لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، میں آج آپ سب کے سامنے کچھ باتوں پر سے پردہ اٹھانا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر اچھا آدمی نہیں تھا، وہ مجھے مارتا پیٹتا تھا اور مجھ پر شک کرتا تھا۔ میں صرف اپنے بیٹے کی وجہ سے اس کے ساتھ گزارا کر رہی تھی، لیکن اس ظالم نے میرے معصوم بچے کو بھی مار دیا، میرے گھر والوں کو مجھ سے متنفر کر دیا۔ میرے دیور نے کئی بار میری عصمت دری کرنے کی کوشش کی۔ یہ سب اس وجہ سے تھا کیونکہ میری بہن میری کامیابیوں سے جلتی ہے، اس لیے اس نے مجھے نیچا دکھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن عزت تو اللہ تعالیٰ کے ذات دیتی ہے۔ وہ سب اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن اب مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج میں پریوش اپنے خاندان سے قطع تعلق کا اعلان کرتی ہوں۔ میں اب مزید ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اور اپنی بات کر کے وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ پریس کانفرنس ختم کر کے اور عوام کی ہمدردیاں سمیٹ کر وہ گھر آئی تو ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ اس نے بے یقینی سے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے مومنہ کھڑی تھی۔ اس کے والدین اور اس کے ساس سسر اس کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ خدا تمہیں غارت کرے مدیحہ، خدا تمہیں غارت کرے، خدا کرے تمہیں کوئی خوشی نصیب نہ ہو۔ اور کتنا گرو گی تم؟ مجھے گھن آتی ہے تمہیں اپنی بہن کہتے ہوئے۔ میں تمہاری اور سہیل خان کی سب باتیں سن چکی تھی۔ مجھ سے حسد میں تم اتنی آگے بڑھ گئی کہ اپنے معصوم بچے کو بھی نہ بخشا۔ ارے تم کیا ہم سے قطع تعلق کرو گی؟ آج سے، ابھی سے میں تم سے اپنے سارے رشتے ختم کرتی ہوں۔ تم جلو اپنے حسد کی آگ میں، اور تم سے ہم سب کو برباد کرنے کا انتقام وہ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ رب العزت لے گا۔ اب تم انتظار کرنا مکافات عمل کا۔ اپنی بات کہہ کر مومنہ نے اس کے منہ پر تھوکا اور سب کو لے کر چلی گئی۔ اسے ہوش آیا تو وہ خود کو ہسپتال کے بستر پر پایا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ یہاں کیسے پہنچی، لیکن دماغ پر زور دینے سے درد کی ڈیسیں اس کے سر میں اٹھیں۔ اس کو اپنے پاس کوئی چلتا ہوا نظر آیا۔ کون ہو تم؟ وہ شخص جب مڑا تو وہ عماد تھا۔ اتنی جلدی مجھے بھول گئی بیوی؟ مدیحہ کی چیخ بلند ہوئی۔ میں تو تمہیں یاد ہی رہوں گا بھابھی۔ ایک اور شخص کی آواز آئی جو صوفے پر بیٹھا تھا، وہ حماد تھا۔ مجھے کیوں مارا مما؟ اب کی بار ایک بچے کی آواز آئی اور پورا کمرہ اس کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا، وہی تعفن زدہ بو اس کے آس پاس پھیلنے لگی۔ اس کی چیخوں میں اور اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ اتنے میں ڈاکٹر کمرے میں آ گئے اور اسے سکون آور انجیکشن دیا۔ میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں بھی یہی مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ مسٹر سہیل، ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی مریضہ اپنا دماغی توازن کھو چکی ہیں۔ اگر وہ عام لوگوں کے درمیان رہیں تو ان کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔
ہمیں انہیں پاگل خانے بھیجنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے سہیل سے کہا۔ آج مومنہ کا کہا سچ ہو گیا تھا، اللہ رب العزت نے ان سب کا انتقام لے لیا تھا۔ مدیحہ اور پریوش کا غرور ایک جھٹکے میں خاک میں مل گیا تھا۔ اب اسے ساری زندگی اسے تعفن زدہ بو کے ساتھ رہنا تھا۔ اب ساری زندگی اسے یہی لگنا تھا کہ مردار اس کے آس پاس چل رہے ہیں اور وہ کسی بھی وقت اس پر چڑھ دوڑیں گے۔ وہ ساری زندگی سکون کی نیند نہیں سو سکے گی، اس کی بہن کے الفاظ ہر رات اس کے کانوں میں گونجتے رہیں گے۔ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس کے بندوں پر ظلم کرنے سے ڈرو۔